سامراج کیا چیز ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ پاکستان میں ہی صرف نہیں بلکہ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا الٹرا لیفٹ ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ چین ایک سامراجی قوت ہے۔ الٹرا لیفٹ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری جدوجہد اس چیز میں ہی صرف کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کمیونسٹوں کو یہ ثابت کریں نہ صرف کہ وہ موقع پرست ہیں بلکہ یہ بھی کہ وہ بہت بڑے سامراجی ہیں۔ یہی ان کا مقصد چین کے حوالے سے بھی ہے اور وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو ایک سامراجی پارٹی تصور کرتے ہیں جس کی حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے، جس کو اوور تھرو کر دینا چاہیے۔ مگر میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے واقعی سمجھا ہے کہ سامراج لفظ کا مطلب کیا ہے یا امپیریلزم کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے تو جس طرح ایک بندہ رٹا لگا کے جواب دیتا ہے نا، یہ بھی رٹا لگا کے جواب دیتے ہیں کہ امپیریلزم از دا ڈیولپمنٹ آف اسٹیٹ مونوپولی فائنانس ود ایکسپورٹ آف کیپٹل۔ یہ رٹا انہوں نے لینن کی کتاب سے لیا ہوا ہے، یعنی کہ امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، اور ادھر سے ہی وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے چائنا بھی اس پہ پورا اترتا ہے۔ یہ جو انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے نا، یہ اسی قسم کا رٹا ہے جس طرح ہمارے اسکولوں کے اندر ہم رٹا لگا لیتے ہیں مگر مطلب سمجھتے ہی نہیں۔ اگر تو سامراج یعنی امپیریلزم صرف تب پیدا ہوا کہ جب تاریخ میں فائنینس کیپٹل ڈیولپ ہوا یا جب ایکسپورٹ آف کیپٹل ڈیولپ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ سامراج ایک ایسا نظام ہے جو صرف اور صرف نہ صرف سرمایہ داری نظام میں پیدا ہو سکتا تھا، اس سے پہلے نہیں، بلکہ یہ بھی کہ سامراج ایک ایسا نظام ہے، امپیریلزم ایک ایسا نظام ہے جو صرف اور صرف 1870 کے بعد لیٹ 19 سینچری میں پیدا ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب فائنینس کیپٹل پیدا ہوا۔ یعنی 1870 سے پہلے سامراج کبھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سامراج کی ڈیفینیشن اس طرح کریں کہ سامراج صرف اور صرف ہے دا ڈیولپمنٹ آف اسٹیٹ مونوپولی فائنانس ود ایکسپورٹ آف کیپٹل، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ چیز تو 1870 میں پیدا ہوئی۔ 1870 سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی کوئی سامراج تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ جو لفظ ہے سامراج یا امپیریلزم، اس کو بھی ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو کوئی نیا لفظ ہونا چاہیے، بلکہ یہ ٹوٹلی غلط ڈیفینیشن ہے اور ٹوٹل کنفیوژن کی نشاندہی کرتی ہے۔ سامراج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ملک کو، ایک ملک کسی دوسرے ملک کو یا ایک سماج کسی دوسرے سماج کو کانکر کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا ایمپائر قائم کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ کیپٹلزم نے یہ کانکویسٹ کا، ایمپائر کو قائم کرنے کے سلسلے کو تیز کیا۔ کب؟ جب کہ اسٹیٹ مونوپولی فائنانس کیپٹل اینڈ ایکسپورٹ آف کیپٹل ڈیولپ ہوا، تو سرمایہ داری نظام بھی ایک سامراجی نظام بن گیا۔ مگر اس سے پہلے بھی سامراجی نظام، سامراجی ممالک، سامراجی پالیسیز ہوتی تھیں۔ اگر اس کا ثبوت آپ کو لینن کی ہی اس کتاب سے چاہیے جو کہ اس نے لکھی، یعنی امپیریلزم دا ہائی اسٹیج آف کیپٹلزم، تو اس میں لینن لکھتا ہے، اینڈ آئی کوٹ، غور سے سنیے، colonial policy and imperialism existed before the latest stage of capitalism and even before capitalism۔ اگر آپ کو انگریزی میں سمجھ نہیں آئی تو میں اردو میں دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں کہ کلونیل پالیسی یعنی نوآبادیاتی پالیسی اور سامراج سرمایہ داری نظام کے اس مرحلے سے پہلے، لیٹسٹ سٹیج سے پہلے، نہ صرف ایگزسٹ کرتے تھے بلکہ سرمایہ داری نظام سے ہی پہلے بھی کلونیل پالیسی اور امپیریلزم ایگزسٹ کرتی تھی۔ لینن آگے لکھتا ہے، کوٹ، یہ کوٹیشن ہے، روم founded on slavery pursued a colonial policy and practiced imperialism۔ یعنی یہ اینشنٹ روم کی بات کر رہا ہے جس کو ہم رومن ایمپائر کہتے ہیں۔ اس میں لینن صاف لکھتا ہے کہ ان کی ایک کلونیل پالیسی تھی اور وہ امپیریلزم پریکٹس کرتے تھے۔ یہ اس روم کی بات ہو رہی ہے جو آج سے ہزاروں سالوں پہلے ایگزسٹ کرتا تھا۔ یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی امپیریلزم ایگزسٹ کرتا تھا۔ امپیریلزم اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا تھا جب ایکسپورٹ آف کیپٹل کیا، کیپٹلزم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ لینن کے اپنے الفاظ ہیں اور کوئی بھی بندہ جس نے تھوڑی سی تاریخ پڑھی وہ اس بات کو سمجھ جائے گا۔ امپیریلزم کا لفظ ہی ذرا دیکھ لیں، یہ لیٹن سے لفظ نکلتا ہے۔ لیٹن کا لفظ ہے امپیریم۔ امپیریم کا مطلب ہے ٹو کمانڈ، ٹو رول، کسی ریاست کی قوت اور اقتدار دوسرے ملکوں پر۔
امپیریلزم اور ایمپائر دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں, دونوں لیٹن کے لفظ امپیریم سے نکلے ہوئے, دونوں کا مطلب وہی ہے ٹو کمانڈ, سپریم پاور یا سوورینٹی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایمپائر کہتے ہیں اس پولیٹیکل اینٹی کو, اس ٹیریٹری کو جو کہ ایک سنگل سوورین کے کنٹرول میں آ جاتی ہے, یعنی کہ اس ریاست کو کہتے ہیں ایمپائر جس نے بہت ساری اور ریاستوں کو ہڑپ کر کے ایک بہت بڑی سلطنت بنا لی ہوتی. اور امپیریلزم کہتے ہیں اس پالیسی کو, اس پریکٹس کو, اس ایڈووکیسی کو کہ بھئی ہمیں اپنی قوت کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ریاست کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کو اپنے قابو میں لے لینا چاہیے, ان کو کانکر کر لینا چاہیے. یہ جو لفظ ہے امپیریلزم, یہ تو چلے انگریزی زبان کے اندر ہے, یورپین زبانوں کے اندر ہے, لیٹن سے ڈرائیو ہوا ہے, مگر ہمارا اپنا لفظ بھی جو ہے یعنی اردو کا لفظ سامراج, یہ بھی در حقیقت ایک سنسکرت لفظ ہے. اس کا اوریجنل ورڈ ہے سامراجیہ. سام کا مطلب ہے تمام, اکٹھے, کمپلیٹ, یونیورسل, اور راج کا مطلب ہے قیادت کرنا, اختیار رکھنا, اقتدار رکھنا, ٹو رول یا بادشاہت کرنا. یعنی سام راجیت کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں پہ بادشاہت کرنا. یہ لفظ اس زمانے سے ایگزسٹ کرتا ہے جب سنسکرت زبان اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پوری ایک سویلائزیشن تھی. یعنی یہ جو الفاظ ہیں امپیریلزم اور سامراجیہ, سنسکرت کا لفظ سامراجیہ اور لیٹن کا لفظ امپیریلزم, یہ اس زمانے کی ایک پریکٹس کو ڈیفائن کرتے تھے. اس زمانے کی ایک پریکٹس کے الفاظ تھے کہ جی ہم نے اب ایک ایمپائر بنا لیا, ہم امپیریلزم کی پالیسی پریکٹس کر لیں. ہم نے اب ایک سامراجیہ بنا لیا ہے, اب ہم نے دوسرے ملکوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اگر آپ نے تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی ریاستیں رہی ہیں جو کہ سامراجی ریاستیں تھیں جن کے ایمپائرز تھے. سب سے پہلی وہ ریاست جس کو ایمپائر کہا جاتا ہے وہ ہے دی ایکیڈین ایمپائر. یہ قائم ہوا تھا 2334 BCE میں, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 23,000 سال پہلے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دی ایکمینیڈ ایمپائر, یہ ہے 550 to 330 BC, یہ بھی قبل مسیح یعنی کہ پرشین ایمپائر. اسی طرح کسی آرڈر میں نہیں, ہمارے پاس مونگول ایمپائر ہے جو 1206 سے 1368 تک قائم رہا. اسی طرح ہمارے پاس ایک مغل ایمپائر جو در حقیقت مونگول ایمپائر میں سے ہی ایک طرح سے نکلا, یہ 1526 سے 1857 تک قائم رہا. ہمارے پاس اوٹومن ایمپائر ہے تاریخ میں 1299 سے لے کے 1922 تک قائم رہا, بہت لمبی اس کی تاریخ ہے. رومن ایمپائر کی تاریخ گنی جاتی 27 BC سے یعنی کہ بیفور کرائسٹ اور 1453 AD تک. بیزنٹین ایمپائر کی تاریخ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے 330 سے 1453. اسی طرح ساسانید ایمپائر کا آپ نے سنا ہوگا. امید اور عباسد خلافت 661 سے لے کے 1258. ایجپشین ایمپائر 3100 سے لے کے 30 BC تک قائم تھا. مورین ایمپائر 321 سے لے کے 185 BC. ہان ڈائنسٹی 202 BC سے لے کے 220 AD تک. اسپینش ایمپائر 1492 سے لے کے 1898. رشین ایمپائر 1721 سے لے کے 1917. یعنی کہ یہ ساری جو ریاستیں تھیں ان کو ہم ایمپائرز کہتے ہیں, اور ان کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی؟ امپیریلزم. امپیریلزم کوئی کیپٹلزم نے پیدا نہیں کیا, امپیریلزم اس سے پہلے ایگزسٹ کرتا آیا ہے. امپیریلزم کی ڈیفینیشن ہے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا. کیپٹلزم نے امپیریلزم کیوں شروع کیا, اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیپٹلزم کے اندر اسٹیٹ مونوپولی کیپٹلزم پیدا ہوا, ایکسپورٹ آف کیپٹل پیدا ہوا, لہٰذا کیپٹلسٹ کنٹریز نے ایک امپیریلسٹ پالیسی یعنی دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کی پالیسی اختیار کر لی. یہ ہے اصل انڈرسٹینڈنگ کہ ایمپائر کیا ہوتا ہے, امپیریلزم کیا ہوتا ہے, اور اس کا کیپٹلزم سے کیا کنیکشن ہے. صرف کیپٹلزم امپیریلزم کو جنریٹ نہیں کرتا, امپیریلزم کیپٹلزم سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. لینن نے بھی یہ لکھا ہے امپیریلزم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے ایکسپورٹ آف کیپٹل. اگر یہ ڈیفینیشن ہوتی تو پھر تو پچھلے جتنے ایمپائرز تھے ان کو ہم ایمپائرز کہہ ہی نہیں سکتے, ان کو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ ان کی ایک امپیریلسٹ پالیسی تھی. یہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیپٹلزم کیوں ایک امپیریلسٹ قسم کی پالیسی پریکٹس کر رہا ہے. لینن نے ایکسپلین کیا. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ دوسرے ملکوں کو فتح کرتے ہیں.
اب کیپٹلسٹ جو امپائر سب سے بڑا قائم ہوا وہ برٹش امپائر تھا. 1707 سے لے کے وہ قائم رہا. آگے آپ کو پتہ ہے یہاں 1947 میں کیا ہوتا رہا اور کیا نہیں ہوتا رہا. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ کلیپس ہو گیا. اسی طرح فرینچ امپائر ہیوج امپائر تھا. ڈچ امپائر, جرمن امپائر, کیونکہ جرمنی نیا امپائر بنانا چاہتا تھا, اسی لیے ان کی لڑائی ہو گئی. کس سے لڑائی ہوئی؟ برٹن سے لڑائی ہوئی, فرانس سے لڑائی ہوئی. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, جب آپ نے یہ ساری بات سمجھ لی کہ امپائر ہوتا کیا ہے, امپیریلزم ہوتا کیا ہے. امپیریلزم از دا پالیسی آف میکنگ این امپائر. امپائر کا مطلب ہے دوسرے ملکوں کو فتح کرنا. تو اب میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھتا ہوں, کیا چین اس وقت دوسرے ملکوں کو فتح کر رہا ہے؟ انہوں نے تو 1980 سے لے کے اب تک, یعنی کہ 2026 تک 46 ایئرز میں کوئی میجر وار نہیں لڑی. آئرنی یہ ہے کہ جو ان کے آپریشنز تھے, مثال کے طور پہ جو انہوں نے انٹرونشنز کی, پراکسی انٹرونشنز کی, مثال کے طور پہ انہوں نے بڑا نیگیٹو کردار ادا کیا کہ افغان ریولوشن کے خلاف انہوں نے مجاہدین کو سپورٹ کیا. انہوں نے نیگیٹو رول ادا کیا کہ انہوں نے ایم پی ایل اے کے خلاف ایف این ایل اے کو سپورٹ کیا. انہوں نے نیگیٹو رول ادا کیا کہ جب ایندے کی گورنمنٹ اوور تھرو ہوئی تو انہوں نے فوراً اگوستو پینوشے کی حکومت کو ریکگنائز کر لیا. انہوں نے شاہ آف ایران سے بھی دوستی کر لی اینڈ سو آن سو فورتھ. انہوں نے بنگلہ دیش کے کویشچن پہ بھی بہت ریئیکشنری پوزیشن لی. مگر دوستوں, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو چین نے اس وقت کی جب چائنا کے اندر کوئی پرو کیپٹلسٹ ریفارمز ہی نہیں ہوئے تھے. یس, چائنا کے اندر پرو کیپٹلسٹ ریفارمز آپ سب جانتے ہیں وہ تو 1980s کے بعد سے شروع ہوئے. اور 1970 کی چیزیں اٹھا کے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ چائنا نے دیکھیں یہ کیا تھا, 78 میں اس نے یہ کیا تھا, ویتنام کو انہوں نے 79 میں اٹیک کیا تھا, انہوں نے مجاہدین کو سپورٹ کیا, انہوں نے 73 کے اندر روبرٹو ہولڈن کو سپورٹ کیا. بابا وہ تو وہ پیریڈ ہے جو ہائٹ آف کلچرل ریولوشن تھا, جب ابھی دینگ شاؤپنگ کے ریفارم شروع ہی نہیں ہوئے تھے. دینگ شاؤپنگ اقتدار میں ہی نہیں تھا اس وقت, تو کوئی اسپیشل اکنامک زونز چائنا میں قائم ہی نہیں تھی اس وقت. تو یہ الٹرا لیفٹ پیریڈ کی وجہ سے, اس زمانے کے اندر الٹرا لیفٹ پالیسیز کی وجہ سے چائنا نے یہ غلط پالیسیاں اپنائیں. اور کیوں اپنائیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ سوویت یونین امپیریلسٹ ہو گیا اور اب سوویت یونین کو ہم نے روکنا ہے, سوشل امپیریلسٹ ہو گیا, اس کو ہم نے روکنا ہے, وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اور اس کو روکنے کے لیے اب ہم اتنی ساری مختلف قوتوں سے جڑ جائیں گے جو کہ ریئیکشنری تھی. اور یہی رزلٹ ہوگا اگر آج آپ چین کو بھی ایک سوشل امپیریلسٹ پاور ڈکلیئر کریں گے تو آپ ریئیکشنری قوتوں کے ساتھ جڑیں گے, فری ٹبیٹ کے ساتھ جڑ جائیں گے, ایٹم کے ساتھ, ایسٹ ترکمنستان اسلامک موومنٹ آپ کہیں گے تو اینٹی امپیریلسٹ موومنٹ آپ کہیں گے. تائیوان کی اٹانومی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ چین تو ایک سامراجی ملک ہے, تائیوان تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ اپنے آپ کو الائے کریں گے ریئیکشنری موومنٹس کے ساتھ. چائنا دیکھیں انویسٹمنٹ کرتا ہے دوسری کنٹریز میں, او بی آر چلا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ان کنٹریز پر رول نہیں کرتا, ان کنٹریز کی پالیسی نہیں بناتا, ان کنٹریز کے فائنینس منسٹر کو یہ نہیں کہتا کہ جناب علی آپ جو ہے نا اپنا فائنینشیل, جس طرح آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ کے جو فسکل پالیسی ہے آپ کو جو ہے نا وہ ایک فسکل سرپلس میں جانا ہے, اس لیے آپ نے اتنے ٹیکس لگانے ہیں, آپ نے اخراجات کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور یہ آپ کے ٹارگیٹس ہیں. چائنا تو نہیں یہ کر رہا, نو ویئر. وہاں اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ان کو دلچسپی ہے, مگر اوور آل کنٹری کی اکنامک پالیسی کیا ہے, دے ڈونٹ کنٹرول دیٹس ناٹ ٹرو. کون کنٹرول کرتا ہے؟ آپ بھی اسی طرح جانتے ہیں, امریکہ کرتا ہے. دیکھیں 45 کے بعد کیا ہوا کہ کمیونسٹ بلاک کی, سوشلسٹ بلاک کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سرمایہ داری نظام اب ختم ہو جائے گا. جی ہاں, یہ بالکل حقیقت ہے. یورپ کے اندر کیپٹلزم ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہو چکا تھا, کمیونسٹ پارٹیاں بہت مضبوط تھیں, دنیا کے اندر کمیونسٹ پارٹیاں بہت ہی مضبوط تھیں. 49 کے اندر چین کے اندر ریولوشن ہو گیا. جتنے کو کیپٹلسٹ بچ گئے نا وہ کمیونزم کے ڈر خوف سے امریکہ کی چھتری تلے آ گئے. یس, امریکہ نے ایک ایسی چھتری بنائی کہ دس از دا فری ورلڈ, اور فری ورلڈ کی قیادت امریکہ کرے گا, اور امریکہ کیپٹلزم کو کمیونزم سے بچائے گا. اور یہی کردار امریکہ نے ادا کیا. انہوں نے تمام کیپٹلسٹ اور انفیکٹ میں تو کہوں گا ریئیکشنری انٹرسٹ کو اپنی چھتری میں وہ لے آئے, اور چھتری میں لا کے انہوں نے سرمایہ داری نظام کا تحفظ کیا اور سوویت یونین کو کولڈ وار کے اندر انفارچونیٹلی شکست دی. یعنی کہ امریکہ جو ہے 45 کے بعد تمام کیپٹلسٹ کنٹریز اور سامراجی نظام کا سول لیڈر بن کے سامنے آ گیا. دنیا دو کیمپوں کے اندر تقسیم ہو گئی, ایک طرف سوویت کیمپ تھا, دوسری طرف پرو کیپٹلسٹ امریکن کیمپ تھا. سو آج بھی امریکہ اور اس کے اتحادی در حقیقت امپیریلسٹ قوتیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ
جیفری سیکس آپ کو پتہ ہے بہت امپورٹنٹ اکانومسٹ ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ 1980 کی دہائی سے لے کے اب تک امریکہ کے سینکشنز کا کیا رزلٹ ہے, تو وہ کہتا ہے رزلٹ ہے 38 ملین ڈیتھس. امریکہ کی وجہ سے 38 ملین ڈیتھس ہوئی ہیں دنیا کے اندر سینکشنز کی وجہ سے پچھلے 40 سالوں میں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چین کی طرف. چین نے پچھلے 40 سالوں میں کیا کر دکھایا ہے, 850 ملین لوگوں کو اپنے ملک سے غربت سے انہوں نے نکالا ہے. انہوں نے ایک طرف 38 ملین بندوں کو تباہ کی زندگی برباد کی امریکہ نے, اور انہوں نے 850 ملین لوگوں کی زندگی بنا کے دی. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ چین میں سب کچھ درست ہے, چین غلطیاں نہیں کرتا, چین نے یہ نہیں کیا, چین کی پالیسی بالکل صحیح ہے, نہ بالکل نہیں. چین نے بہت اپرچونسٹک مسٹیکس کی ہیں اور آج بھی کر رہا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو امپیریلسٹ کہنا ٹوٹلی ابسرڈ قسم کی بات ہے. دے آر ناٹ دا کاز کہ 38 ملین ڈیتھس ہو. اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں. یہ چین کی وجہ سے جینوسائڈ تو نہیں ہوئی فلسطینیوں کی. یہ جو جینوسائڈ ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا چلیں ان باتوں کو ایک طرف اگر ہم رکھ دیں اور چلیں اس چیز کا ہی صرف انالیسس کریں کہ ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جہاں پہ فائنینس کیپٹل ہے وہ امپیریلزم ہے. بھائی جان ہمیں فرق نہیں پڑتا باقی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہمارے لیے تو یہ ڈیفینیشن, اس ڈیفینیشن کے مطابق بھی چائنا جو ہے وہ امپیریلسٹ پورا نہیں اترتا. آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے بینکس دیکھیں, ٹھیک ہے, دنیا کے بڑے سب سے بڑے ترین بینکس میں کون سے بینکس ہیں سب سے پہلے ہے, اور دیکھیں کس کنٹری سے ان کا تعلق ہے. دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹلی اونڈ بینک ہے. اسٹیٹ بینک کو تو چھوڑ دینا, وہ نہیں میٹر کرتا, ہم فیڈرل ریزرو وغیرہ کی بات نہیں کر رہے, وہ تو اسٹیٹ کا بینک ہے نا. جو پرائیویٹ بینک ہے جہاں فائنینس کیپٹل پیدا ہوتا ہے, جو فائنینس کیپٹلسٹ کلاس ہے وہ کہاں بیٹھی ہے بھائی جان, وہ کون ہے وہ لوگ, ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے UBS. یہ بینک بیٹھا ہے سوئٹزرلینڈ میں. اس کا سرمایہ صرف سوئٹزرلینڈ کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ پورے یورپین یونین کا سرمایہ بیسکلی UBS اور دنیا میں سے بھی جاتا ہے, مگر بیسکلی یہ یورپین یونین کا بینک ہے, پرائیویٹ بینک ہے. دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ بینک کدھر بیٹھا ہے, سوئٹزرلینڈ میں, یورپ میں. دوسرا سب سے دنیا کا بڑا بینک ہے JP مورگن پرائیویٹ بینک, یہ ہے امریکن اونڈ پرائیویٹ. تیسرا بینک ہے مورگن سٹینلی پرائیویٹ ویلتھ, یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے. پھر ہے گولڈمن سیکس پرائیویٹ ویلتھ مینجمنٹ, یونائٹڈ اسٹیٹس. بینک آف امریکہ پرائیویٹ بینک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس. پچٹ اینڈ سی از سوئٹزرلینڈ. سٹی بینک پرائیویٹ بینک جو ہے یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس بینک ہے. PNB پیربس ویلتھ مینجمنٹ فرانس کا سب سے بڑا بینک ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے بینک, ٹھیک ہے, یا امریکہ میں بیٹھے ہیں یا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں یا فرانس میں بیٹھے ہیں. اور چین میں 4 سب سے بڑے بینک کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ICBC, بینک آف چائنا, چائناز مرچنٹ بینک اور چائنا کنسٹرکشن بینک. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا کے جو 4 سب سے بڑے بینک ہیں یہ چاروں کے چاروں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. جی ہاں, SOEs ہیں, پرائیویٹ بینکس نہیں ہیں, یہ اسٹیٹ اونڈ ہیں. ہاں یہ پرائیویٹ کیپٹلسٹ کو قرضہ ضرور دیتے ہیں, یہ بات درست ہے, مگر یہ بذات خود پرائیویٹلی اونڈ بینکس نہیں ہیں. چائنا کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ فائنینس کیپٹلسٹ کلاس ایگزسٹ کرتی ہے, ڈومینیٹ کرتی ہے, ان کے بڑے بڑے بینکس ہیں, وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیپٹل, اور اس لیے چائنا جو ہے وہ ایک امپیریلسٹ پاور تھی, ٹوٹلی انکریکٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ چائنا کے اندر جو بڑے سب سے بینکس ہیں وہ تو اسٹیٹ اونڈ بینکس ہیں, وہ تو پرائیویٹ بینکس ہیں ہی نہیں. اس کے ساتھ اگر آپ مقابلہ کریں کہ امریکہ کے اندر جو سب سے بڑے بینکس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ, یا یورپ کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پرائیویٹ بینکس ہیں. بھائی ان کی 200-300 سال کبھی کبھار تاریخ پرانی ہے, بڑی لمبی ان کی تاریخ ہے ان کی ڈیولپمنٹ کی. چائنا کے اندر ایسا معاملہ ہی نہیں ہے, بالکل ہی کچھ اور ہے. تو دوستوں میں اب اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیفینیشن چاہیے امپیریلزم کی, تو امپیریلزم ہے وہ پالیسی کا نام جو کہ ایمپائر کو قائم کرتی ہے. ایمپائر کیا چیز ہے کہ دوسرے ملکوں کو اپنی گرپ میں, اپنے کنٹرول میں, اپنے اختیار میں, اپنے اقتدار میں ان پر قابو کر لینا, یہ اصل میں ایمپائر ہے. ایمپائرز تاریخ میں بڑے عرصے سے ایگزسٹ کرتے آئے ہیں. جی ہاں, جب سے طبقاتی سماج پیدا ہوا ہے اس زمانے سے لے کے اب تک ایمپائرز ایگزسٹ کرتے آئے ہیں. کیپٹلزم جب شروع ہوا تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنیٹی کی بات کرتے ہیں, ہم تو آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم تو ہیومن ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں, ہم انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں, ہم انڈیویجول فریڈم کی بات کرتے ہیں.
ہم تو بادشاہت نہیں چاہتے, ہم تو ریپبلک بنانا چاہتے ہیں, ہم تو ایک نیا سماج بنائیں گے, وہاں آزادی اظہار بھی ہوگا, آزادی رائے بھی ہوگی, وہاں پہ یہ بھی آزادی ہوگی, وہ بھی وغیرہ وغیرہ. ہر قسم کا دعویٰ فرینچ ریولوشن کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے. مگر پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان دعووں کے باوجود, ان وعدوں کے باوجود, ان ملکوں کی یعنی برٹن اور فرانس کی اور امریکہ کی وہ پالیسی بن گئی جو کہ پرانے اوٹمن, مونگول, مغل ایمپائرز, بیزنٹین ایمپائر جیسی پالیسی ہو, یعنی دوسرے ملکوں کو اپنے قبضے میں لے لینا, بجائے اس کے کہ وہ ہیومن ایکوالٹی کی بات کریں, کہیں سب برابر ہیں, سب کی آزادی ہونی چاہیے, سب برابر ہونے چاہیے, انہوں نے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. تو لینن پوچھتا ہے واٹ ایکسپلینز دس, کیوں وہ انقلاب جس نے شروع ہوا تو کہا کہ ہم سب کو آزاد کریں گے اور سب برابر ہوں گے, ایکوالٹی, فریٹرنٹی, لبرٹی کی بات کی, اب وہ ایمپائر کی بات کر رہا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن کیوں ہوئی؟ وہ کہتا ہے یہ اس ٹرانسفارمیشن کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ فری کیپٹلزم سے ڈیولپ کرتے ہوئے, ایوالو کرتے ہوئے, تبدیل ہوتے ہوئے اب مونوپلی فائنینس کیپٹلزم کے اندر ڈیولپ ہو گیا جو ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ فائنینس کیپٹل اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا, کیپٹلزم اتنا اوور ڈیولپ ہو گیا, اب ان کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے سرمایہ کو یہ ملک سے باہر بھیجیں, اور یہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں, اور اس سرمایہ کو ملک سے باہر انویسٹ کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی کالونیز بنا رہے ہیں. انہوں نے پوری پالیسی بنائی ہے امپیریلزم کی پالیسی کہ کس طرح ہم نے دنیا کے ملکوں کو اپنے کنٹرول, قبضے میں لینا ہے. یہ ہے اصل میں لینن کا بیسک تھیسس. یہ لینن کا تھیسس نہیں ہے جو ہمارے دوستوں نے بنا دیا ہے کہ سرکار عالی امپیریلزم جو ہے وہ صرف اور صرف کیپٹلزم میں پیدا ہوتا ہے, اور وہ بھی 1870s میں جا کے پیدا ہوا. امپیریلزم کا مطلب ہے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا, اور کیپٹلزم, امپیریلزم تب بنا جو کہ ایک ایسی پالیسی ہے جو کہ بہت عرصے سے مختلف جگہوں پہ ایگزسٹ کرتی آئی ہے. کیپٹلزم, امپیریلزم تب بنا جب وہاں پہ اسٹیٹ فائنینس مونوپلی کیپٹلزم ڈیولپ ہوا اور ایکسپورٹ آف کیپٹل کی جدوجہد شروع ہو گئی, جو کہ چائنا کا معاملہ نہیں ہے. میں ایک اور ویڈیو میں اعداد و شمار سے یہ بھی ثابت کر چکا ہوں کہ اگرچہ چین کچھ کیپٹل باہر بھیجتا ہے, مگر اوور آل چائنا از اے نیٹ امپورٹر آف کیپٹل. چائنا نیٹ ایکسپورٹر آف کیپٹل ہے ہی نہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ معاملات کلیئر ہوں گے, اور وہ الٹرا لیفٹ پالیسی جو ہمیں ریئیکشنری موومنٹس کے ساتھ الائن کر دے, کیونکہ ہم اس غلط تصور میں بیٹھ جائیں چائنا کی اپرچونسٹک مسٹیکس کی وجہ سے جو کہ ہیں, ہم اس تصور میں چلے جائیں, وہ بالکل ہی الٹے ہو جائیں کہ کیونکہ انہوں نے کچھ اپرچونسٹک مسٹیکس کی ہیں تو اب ہم ان کو اتنا برا قرار دے دیں کہ ہم کہیں کہ وہ بھی سامراجی ہیں, وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے امریکن ہیں. ان کو دونوں کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا کر دیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چائنا کی گورنمنٹ کی کو اوور تھرو کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. اس وقت جو موجودہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو اوور تھرو کرنے کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان مختلف ریئیکشنری موومنٹس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ در حقیقت چین کے اندر ایک حقیقی سامراجی نظام کو واپس لے کر آنا چاہتی ہیں, جن کی فنڈنگ بھی وہاں سے ہوتی ہے اور جن کے عزائم بھی ہیں کہ وہ چائنا کے اندر سامراج کو, ایکچوئل امپیریلزم کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, جس کا گڑھ ہمیشہ ویسٹرن سویلائزیشن رہا ہے. بہت شکریہ.